میرے بیٹے نے کبھی آج تک زمین پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میرے بیٹے نے آج تک کبھی بھی اسٹیل کے گلاس میں پانی تک نہیں پیا تھا۔ میرے بیٹے نے کبھی اس طرح کی پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ مجھے ان ماؤں کی بالکل سمجھ نہیں آتی جو کہ اپنے بیٹے اور بہو کو آپس میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ ان کو اس طرح کی باتیں سنا کر، اپنے بیٹوں کو سنا کر یہ محسوس کروانا چاہتی ہیں کہ دیکھو تمہاری بیوی تمہیں خوش نہیں رکھ رہی، تمہاری بیوی تمہارا خیال نہیں رکھتی، جس طرح سے میں نے تمہارا خیال آج تک رکھا ہے اس طرح سے تمہاری بیوی تمہارا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ ان کو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مائیں یہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ کیا وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ جس بیوی کو بیاہ کر ہم ہی تمہارے لیے لائے ہیں، ہم ہی جس لڑکی کو پسند کر کے تمہارے لیے لائے ہیں، وہ تمہارا خیال نہیں رکھ رہی، وہ تمہارے لائق نہیں ہے، وہ تمہارے بچوں کی ماں ہوتے ہوئے بھی تمہارے لائق نہیں ہے، وہ تمہاری جو ہے وہ اس طریقے سے کیئر نہیں کر پا رہی جیسے کہ میں نے تمہاری کیئر کی ہے۔ ان کو یہ سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی کہ آپ نے اب اپنے بیٹے کی شادی کر دی ہے۔ اگر آپ کو اپنا بیٹا اتنا ہی لاڈلا تھا، اگر آپ کو اپنا بیٹا اتنا ہی عزیز تھا، وہ اتنا ہی آپ نے پھولوں کی طرح اس کو پالا تھا، تو آپ نے اس کی شادی ہی کیوں کی تھی؟ آپ کیوں کسی کی لڑکی کو لے کر آئی تھی؟ آپ کیوں کسی کی بیٹی کو لے کے آئی تھی؟ وہ بھی تو کسی کی لاڈلی تھی، اس نے بھی کبھی ایسی پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس نے بھی کبھی اسٹیل کے گلاس میں پانی نہیں پیا ہوگا، اس نے بھی کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی ہوں گی۔ اور سب سے بڑا سوالیہ نشان تو آپ کی اپنی پرورش پہ آ جاتا ہے اس بات کو لے کر کہ جو لڑکی جس کو آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور وہ آپ کے بیٹے کی عادات کو بدل چکی ہے، یا وہ آپ کے بیٹے کی عادتوں کو بدل رہی ہے، تو آپ کی پرورش پہ یہ سوالیہ نشان ہے۔ آنٹی، آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتی؟ آپ اس بات کو کیوں نہیں غور و فکر کرتی ہیں؟ آپ اس بات پہ کہ جو پرورش آپ نے اتنے سالوں تک اپنے بیٹے کی ہے، وہ ایک لڑکی آتے ہی کچھ مہینوں یا کچھ سالوں میں اس کو چینج کرنا شروع ہو گئی ہے، ان کو بدلنا شروع ہو گئی ہے، ان عادات کو جو آپ نے اپنے بیٹے میں ڈالی ہوئی تھی۔ اور اگر وہ عادتیں پازیٹیو ہیں، یعنی کہ اگر آپ کا بیٹا اسٹیل کی گلاس میں پانی پینے لگا ہے، یا اگر آپ کا بیٹا زمین پہ بیٹھ کے عاجزی کے ساتھ کھانا کھانے لگا ہے، تو اس بات پہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بہو آپ کے بیٹے کی آپ کے بیٹے کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ رکھ رہی ہے، ان کو عاجزی سکھا رہی ہے۔ لیکن نہیں، آپ لوگ اس بات پہ خوش نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ مہاراج اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو بادشاہ بن کے رہے، اور جو آپ کی بہو ہے وہ اس کو نوکرانی بنا کے رکھے، وہ اپنے پیر کی جوتی اپنی بیوی کو بنا کے رکھے۔ آپ لوگ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے اپنی جوانی میں اس طرح کا ٹائم نہیں گزارا؟ کیا آپ کے شوہر نے آپ کا خیال نہیں رکھا؟ ذرا سا جب وہ دیکھتی ہیں، ایسی ساسیں ذرا سا جب دیکھتی ہیں کہ ان کا بیٹا اپنی بہو کی ذرا سی کیئر کرنا شروع ہو گیا ہے، وہ اس کا ذرا سا خیال کرنا شروع ہو گیا ہے، اس کی ذرا سی پرواہ کرنے لگا ہے، اگر وہ اس کی بیوی بیمار ہے تو وہ اس کو صرف اور صرف اگر وہ اس کو دوائی دے دے، یعنی کہ گلاس میں پانی لا کے دے دے اور ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ پکڑا دے، تو اس بات پر بھی ایسی مائیں وہ بوال مچاتی ہیں کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو تو خیر پتہ ہی ہوگا میں آپ لوگوں کو کیا بتا رہی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسی ساسیں اپنے بیٹوں کی شادیاں ہی کیوں کرتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو اتنا ہی لاڈلا رکھا تھا تو آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو اس کو گھر پہ بٹھا کے رکھنا چاہیے تھا، اس کی ساری جانے چاہیے تھے اس کے، آپ کو اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ تو بلکہ اپنے بیٹے کی شادی کر کے ایک بہو کو جب لائیں تھیں تو آپ کو تو یہ لگتا تھا کہ آپ ایک نوکرانی کو لے کر آ گئی ہیں، آپ کو تو لگتا تھا کہ وہ آپ کی خدمت کرے گی، وہ آپ کے نخرے ناز اٹھائے گی، وہ آپ کی باتیں سنا کرے گی، آپ اس کو سارا دن کاموں میں الجھا کے رکھیں گی۔ اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہوتی ہے، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کو یہ ہرگز نہیں کہوں گی کہ ساس سسر کی خدمت کرنا لڑکی کا فرض نہیں ہے، اس کو نہیں کرنی چاہیے ہے، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو اپنے شوہر سے محبت ہے تو آپ اب اس کے ماں باپ سے بھی محبت کریں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ بھی اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھیں۔ چلو اگر آپ بیٹی نہیں بھی سمجھ سکتے تو ایٹ لیسٹ ایک انسان سمجھیں اس کو، آپ اس کو ایک روبوٹ یا اس کو ایک مشین نہ سمجھیں کہ وہ صبح اٹھے گی تو صبح اٹھتے کے ساتھ ہی وہ ایسے کام کاج کرنا شروع کر دے گی، ایسے کاموں میں الجھ جائے گی، اور اس کو دن سے لے کے رات ہو جائے گی، اس کو اپنی بالکل پرواہ نہیں ہوگی، اس کو اپنے کسی کام کی پرواہ نہیں ہوگی، اس کو اپنے بالوں کی، اس کو اپنے چہرے کی، کپڑوں کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ وہ آپ کی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کر پا رہی ہوگی۔ کیونکہ آپ نے اس کو اپنے کاموں میں الجھا رکھا ہے۔ اور پھر ان سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد رات کو جب اس کا شوہر گھر آیا اور وہ تھکی ہاری ہوئی اپنے شوہر کے پاس اگر صرف بیٹھ ہی جائے اور اس کو مسکرا کے دیکھ لے، تو آپ اس کے اوپر وبال بن گئے، اس کے اوپر برس پڑتی ہیں آپ اگلے دن کہ بڑا تم مسکرا کر میرے بیٹے سے باتیں کر رہی تھی، کیا تم اس کو میرے خلاف بھڑکا رہی تھی؟ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔
آپ لوگ خود جوانی میں یہ ٹائم گزار چکی ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں کو تو چاہیے ہے کہ اگر آپ کی ساس نے آپ پہ ظلم کیا تھا تو آپ اپنی بہو پہ بالکل بھی ظلم نہ کریں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بہو کے ساتھ اتنی نرمی سے پیش آئیں کہ مثال قائم ہو سکے، لیکن نہیں، آپ لوگ تو چاہتی ہیں کہ جتنے ظلم ہمارے ساتھ ہوئے ہیں اس کا ڈبل ہم اپنی بہو کے ساتھ کریں گے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ خدا را اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے گھروں میں اپنے ہی وجہ سے فساد ڈلوانا یا ڈالنا بند کریں۔ آپ لوگ جب تک اپنی یہ حرکتیں نہیں چھوڑیں گی، آپ لوگ جب تک اپنی یہ عادتیں نہیں چھوڑیں گی، آپ کے گھر میں سکون و امن نہیں آ سکتا، آپ کے گھر میں امن بالکل بھی نہیں آ سکتا جب تک آپ لوگ اپنی یہ عادتیں نہیں بدلیں گی۔ خدا را اپنی بہو کو ایک انسان سمجھیں، اس کو وہ محبت دیں جو آپ نے اس کو لانے سے پہلے ان کے والدین سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس کو دیں گے۔ آپ اگر اس کو محبت نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو ایک عزت کا مقام دیں، اس کو کم از کم عزت دیں۔ جب آپ اس کو عزت دیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی بہو آپ کی کتنی عزت کرتی ہے، آپ کی بہو آپ کی بہت زیادہ عزت کرے گی۔ میں ایک لڑکی ہونے کے ناطے یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہوں کہ جب سسرال میں ایک لڑکی کو عزت ملتی ہے تو وہ لڑکی اپنی جی جان لگا دیتی ہے اس عزت کے بدلے میں، اس عزت کو لوٹانے میں جو عزت اس کو اپنے سسرال سے ملتی ہے۔ تو خدا را آپ لوگ اپنی سوچ کو بدلیں، خدا را آگے بڑھیں، خدا را اپنے گھروں کو، اپنے آشیانوں کو تباہ ہونے سے بچائیں، اپنے ہی بیٹے سے اور اپنی ہی بہو سے حسد کرنا بند کر دیں۔ تبھی آپ کا گھر ایک جنت کا گہوارہ بن سکے گا، تبھی آپ کا گھر ایک جنت بن سکے گا اور آپ اس میں خوشی خوشی رہ سکیں گی۔ آپ کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آپ کی بہو کو بھی آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور آپ کا بیٹا بھی خوش رہے گا۔ اپنے بیٹے پہ بھی رحم کریں، وہ تھکا ہارا کام سے آتا ہے رات کو اور آپ اپنے یہ قصے لے کر اس کے سامنے شروع ہو جاتی ہیں، اپنی بہو کی برائیاں کرنا شروع ہو جاتی ہیں، آج اس نے یوں کیا، آج اس نے یوں کیا، آج یہ ہو گیا تو آج وہ ہو گیا۔ آپ سوچیں کہ اس کے دماغ پہ کیا اثر پڑتا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بچوں پہ یعنی کہ آپ کے پوتا پوتیوں پر کیا اثر پڑتا ہوگا کہ ہماری جو دادی ہیں وہ ہماری امی کے بارے میں، ہماری مما کے بارے میں ہمارے پاپا کو بھڑکاتی ہیں، ہمارے پاپا سے کیا کیا باتیں کرتی ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بچوں کے ذہنوں پہ کیا اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں۔ آج کل کا تو ماحول ویسے ہی اتنا خراب ہے کہ بچوں کو بھی ڈپریشن ہو رہا ہے، بلا وجہ بچوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات وہ لوگ محسوس کرتے ہیں۔ تو خدا را پلیز اپنے اپنے گھروں کو بچائیں، اپنے اپنے گھروں کو آگ لگنے سے بچائیں۔ میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گی، ایسی ساسوں کو میں یہی مشورہ دوں گی، اور ایسی بہویں جو کہ یہ سارا کچھ برداشت کریں، جو کہ یہ سارا کچھ ٹالریٹ کریں، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں۔ اور میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ اپنے حق کے لیے بولنا سیکھیں۔ جب تک آپ لوگ خاموش رہیں گی، جب تک آپ لوگ اپنے حق کے لیے بولیں گی نہیں، تو آپ لوگ اسی طرح پستی رہیں گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ بدتمیزی کریں آگے سے، یا آپ لوگ بہت زیادہ غصے میں اپنے لیے کوئی اسٹیپ لیں، مگر خاموش بھی نہ رہیں۔ خدا را اپنے لیے تھوڑی سی آواز اٹھائیں۔ آپ کو جو چیز جہاں پہ غلط لگے اس کو آپ غلط ہی بولیں۔ آپ جو چیز نہیں کر سکتی ہیں اس کے لیے آپ نہیں ہی بولیں۔ آپ نے اپنے اوپر برڈن ڈال کے زبردستی ہر چیز کو اپنے اوپر نہیں لادنا۔ آپ کوئی گدھا نہیں ہیں، آپ انسان ہیں۔ اپنی اہمیت کو سمجھیں، آپ نہیں سمجھیں گی تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں نے اس ٹاپک پہ ویڈیو اس لیے بنائی کیونکہ یہ ٹاپک بہت زیادہ آج کل جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر ملا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگلے ٹاپک کے لیے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میں اگلا ٹاپک آپ لوگوں کے لیے کون سا لے کر آؤں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔